بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب صوم، موضوعاتی مطالعہ، حصہ دال، اخلاق و آداب کے سبق حقوق العباد کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور اسے آسان الفاظ میں سمجھیں گے، اور اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کے مشقی سوالات کو کور کریں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق کا نام ہے حقوق العباد، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے حقوق۔ حق العباد کے معنی و مفہوم۔ حقوق العباد عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ حقوق حق کی جمع ہے جس کے لفظی معنی ہے ثابت، درست اور واجب، یعنی ثابت ہونا، سچ ہونا، واجب ہونا یا درست ہونا۔ یعنی حق ایسی چیز کو کہتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہو اور جس کا ادا کرنا ضروری ہو۔ آگے فرماتے ہیں جبکہ عباد عبد کی جمع ہے جس کے معنی بندہ کے ہیں، یعنی عباد کا مطلب ہے بندے یا انسان۔ حقوق العباد کے معنی ہیں بندوں کے حقوق، یعنی بندوں کے حقوق یا انسانوں کے وہ حقوق جو دوسروں پر واجب ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے حقوق العباد سے مراد وہ ذمہ داریاں اور حقوق ہوتے ہیں جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے بارے میں ادا کرنے ہوتے ہیں، جیسے کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کا مال نہ حق نہ لینا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا، والدین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا۔ اور اسلام میں حقوق کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک اللہ کے حقوق، حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک متاثرہ شخص خود معاف نہ کرے۔ یعنی حقوق العباد بندوں کے حقوق وہ لازمی حقوق ہوتے ہیں جو انسانوں کے درمیان قائم ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی ایک مسلمان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ حقوق کی پہلی قسم حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد بندوں کے حقوق میں پیشہ، جنس، عمر، مذہب اور رشتے کے لحاظ سے تقسیم ہوتے ہیں، جیسے تاجروں، کاریگروں اور مزدوروں کے حقوق، مردوں اور عورتوں کے حقوق، بچوں، نوجوانوں، بوڑھوں اور کمزوروں کے حقوق، والدین، میاں بیوی، پڑوسیوں اور دوستوں کے حقوق وغیرہ۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں حقوق کی دو اقسام ہیں، ایک تو حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق، وہ حقوق جو بندے پر اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اور حقوق العباد یعنی وہ حقوق جو انسانوں کے ایک دوسرے پر ہیں، اور پھر اس میں بھی تقسیم ہے کہ پیشہ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تاجروں کے حقوق ہوتے ہیں، کاریگروں کے حقوق ہوتے ہیں، مزدوروں کے حقوق ہوتے ہیں۔ مثلا انصاف سے لین دین کرنا، مزدور کو اس کی مزدوری وقت پر دینا۔ اسی طرح سے جنس کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو مردوں کے حقوق الگ ہیں، عورتوں کے حقوق الگ ہیں۔ اسلام دونوں کو ان کے مقام کے مطابق حقوق دیتا ہے۔ اور اگر عمر کے لحاظ سے دیکھیں تو بچوں کے حقوق، نوجوانوں کے حقوق، بوڑھوں اور کمزوروں کے حقوق، جیسے بچوں کی تربیت، بڑوں کا احترام، کمزوروں کی مدد۔ اسی طرح سے مذہب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے حقوق الگ ہوتے ہیں اور غیر مسلموں کے الگ ہوتے ہیں۔ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ بھی عدل، رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اگر رشتوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو رشتوں میں والدین کے حقوق ہوتے ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح سے پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، دوستوں کے حقوق ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ کی اطاعت، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ تو یہ حقوق کی تقسیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر انسان مختلف حالات اور تعلقات کے مطابق اس کے حقوق ہوتے ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی معاشرے میں امن، انصاف اور محبت پیدا کرتی ہے۔ جملہ ہے کہ اسلام ایک عالمگیر اور انسان دوست مذہب ہے جو تمام انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ یعنی اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر زمانے، ہر جگہ اور ہر انسان کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے، اسی لیے اسے عالمگیر مذہب کہا جاتا ہے۔ اسلام میں ہر انسان کو عزت اور احترام دیا گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسل یا قوم سے ہو۔
قرآن مجید میں انسان کی عزت کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے، یعنی اسلام نہ صرف حقوق بتاتا ہے بلکہ ان کی حفاظت پر بھی زور دیتا ہے۔ جیسے کسی کی جان کے تحفظ کے حوالے سے قرآن کریم کسی بے گناہ کے قتل کو گناہ قرار دیتا ہے، اسی طرح سے کسی کے مال کے تحفظ کے حوالے سے قرآن مجید چوری اور دھوکہ دینے سے منع فرماتا ہے۔ عزت کے تحفظ کے حوالے سے اگر قرآن مجید کو دیکھیں تو کسی کی بدنامی اور غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ انصاف کے لحاظ سے اگر قرآن پاک کو پڑھیں تو ہر حال میں عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسلام سکھاتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، برتری صرف تقوی اور نیکی کی بنیاد پر ہے۔ اسلام میں خاص طور پر حقوق العباد پر زیادہ زور دیا گیا ہے، یعنی دوسروں کے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ ظلم، زیادتی اور ناانصافی سے اسلام نے منع کیا ہے۔ آگے آتا ہے بندوں کے حقوق کی اہمیت۔ قرآن و سنت میں حقوق اللہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت بندوں کے حقوق کو دی گئی ہے۔ قرآن مجید کو ہم پڑھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صرف عبادت کافی نہیں بلکہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں کسی پر ظلم کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کو دھوکہ دینا سخت گناہ قرار دیا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں کے حقوق کا حساب ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا تو اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی، اور حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ حقوق العباد ایسے حقوق ہیں کہ جب تک بندہ خود معاف نہ کرے معافی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ براہ راست انسانوں کے درمیان تعلقات سے متعلق ہے۔ ان کی ادائیگی سے معاشرے میں انصاف اور امن قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انسانی حقوق میں دنیا کے ہر مذہب، ہر ذات، ہر نسل، ہر درجہ اور ہر حیثیت کے لوگوں کے حقوق شامل ہیں۔ یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی حقوق کسی ایک قوم یا مذہب تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی ذات یا نسل سے ہو، کسی بھی معاشرتی حیثیت یعنی امیر یا غریب کیوں نہ ہو، سب کے حقوق برابر ہیں اور ان کا احترام ضروری ہے۔ اسلام کی نگاہ میں ہر انسان قابل احترام ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ سب کے بنیادی حقوق ہیں، سب کی جان، مال، عزت، آبرو کو محفوظ ہونا چاہیے۔ انسانی حقوق ایک ایسا عالمگیر تصور ہے کہ جو ہر انسان کو بلا تفریق یعنی بغیر کسی فرق کے مساوی اور برابر حقوق دینے پر اسلام زور دیتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر ہم اپنے واجبات طلب کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے واجبات بھی ادا کرنے چاہیے۔ یعنی اگر ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کسی سے کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے۔ یعنی اگر ہم اپنے حقوق چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے فرائض بھی ادا کرنے چاہیے۔ یعنی انسان صرف اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے بلکہ دوسروں کے حقوق ادا کرنا بھی اپنی ذمہ داری سمجھے۔ مثلا اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں تو ہمیں بھی دوسروں کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر ہم انصاف چاہتے ہیں تو ہمیں بھی انصاف کرنا ہوگا۔ اسلام میں حقوق اور فرائض یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دوسروں کے حقوق ادا کیے بغیر صرف اپنے حقوق مانگنا کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ معاشرہ متوازن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہر شخص اپنے حقوق کے ساتھ اپنے فرائض بھی ادا کرے۔ آگے کہتے ہیں کہ نوکر آقا کی خدمت کرے گا تو آقا بھی نوکر کا خیال رکھے گا۔ اگر والدین اپنی زندگی کا ہر سکھ اولاد کے لیے قربان کر دیں تو اولاد کو بھی چاہیے کہ ان کی خدمت اور عزت میں کوئی کمی نہ کرے۔ اگر بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے تو شوہر کو بھی بیوی کے آرام و سکون کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یعنی معاشرہ اسی وقت متوازن اور پرامن بنتا ہے جب ہر فرد اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق بھی ادا کرے۔ یعنی اگر نوکر ملازم ایمانداری سے خدمت کرے
تو آقا پر، مالک پر لازم ہے کہ اس کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس پر ظلم نہ کرے۔ اسی طرح سے اگر والدین اپنی خوشیاں اولاد کے لیے قربان کرتے ہیں تو اولاد پر بھی لازم ہے کہ ان کی خدمت کرے، ان کی عزت کرے، ان کی اطاعت کرے۔ اسی طرح سے اگر بیوی شوہر کا خیال رکھتی ہے اور خدمت کرتی ہے تو شوہر پر بھی لازم ہے کہ بیوی کے آرام و سکون کا خیال رکھے، اس کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آئے، اس کے حقوق پورے کرے۔ یعنی ہر حق کے ساتھ ایک ذمہ داری جڑی ہوتی ہے، یک طرفہ مطالبہ نہیں بلکہ باہمی تعاون ضروری ہے۔ انصاف اور خوشحال معاشرہ تبھی ممکن ہے جب ہر فرد اپنے فرائض ادا کرے، دوسروں کے حقوق کا احترام کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ دین اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے، یعنی اسلام کسی ایک قوم، نسل یا علاقے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور اسلام کا یونیورسل یا عالمگیر پیغام یہ ہے کہ ہر انسان کو انصاف، مساوات، امن اور انسانی حقوق کی تعلیم اسلام ہی دیتا ہے۔ دین اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، جو پوری انسانیت کی فلاح کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انسانی حقوق۔ انسانی حقوق میں والدین، بچے، میاں بیوی، رشتہ دار، یتیم، ضرورت مند، مسافر، مستحق، پڑوسی، سوالی، قیدی اور ملازم وغیرہ شامل ہیں۔ اسلام میں ان تمام رشتوں کے حقوق رکھے گئے ہیں۔ اسلام حقوق کے لحاظ سے ہر اس شخص کو شامل کرتا ہے جو معاشرے میں کسی نہ کسی حیثیت سے ہمارے ساتھ وابستہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں بندوں کے حقوق ادا کرنا اہل ایمان اور اہل جنت کا وصف ہے۔ قیامت کے دن نہ صرف حقوق اللہ کا حساب ہوگا بلکہ حقوق العباد کا بھی حساب ہوگا۔ یعنی قرآن و حدیث میں حقوق العباد کی اہمیت اس قدر بیان کی گئی ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنا ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور سچا مومن اسے قرار دیا گیا ہے جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، اور یہی عمل انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یعنی اسلامی تعلیمات کے مطابق صرف عبادات، نماز، روزہ وغیرہ کا حساب نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کے حقوق، ظلم اور زیادتی کا بھی سخت حساب ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا تو اس کا بدلہ اسے دینا پڑے گا۔ یہ ہے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے حقوق۔ اسلام نے مسلمانوں کے لیے دوسرے مسلمانوں پر جو حقوق مقرر کیے ہیں ان میں درج بالا تمام اقسام شامل ہیں، جن میں سے اہم درج ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے والدین کا حق۔ پہلے نمبر پر ہے والدین کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں، انہیں مناسب تعلیم دیں، انہیں ایک جیسی خوراک، لباس اور گھریلو اشیاء فراہم کریں اور ان کے مناسب رشتے کا انتظام کریں۔ یعنی والدین پر اولاد کی طرف سے یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں، انہیں اعلیٰ تعلیم، انہیں مناسب تعلیم اور ان کے لیے یکساں خوراک، لباس، ضروری اشیاء وغیرہ فراہم کریں، اور ان کے مناسب رشتوں کا انتظام کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اولاد کی تربیت کرنے میں بچوں کی اخلاقی اور دینی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اچھے کردار کی عادت ڈالنا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تعلیم کے لحاظ سے بچوں کو ضروری اور مناسب تعلیم دلوانا، ان کے مستقبل کو بہتر بنانا، اور بنیادی ضروریات کے لحاظ سے خوراک، لباس اور دیگر ضروریات پوری کرنا، بچوں میں انصاف اور برابری رکھنا، یعنی اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں تو سب بچوں کے درمیان آپس میں برابری رکھی جائے۔ اسی طرح سے اولاد جب شادی کے قابل ہو جائے تو مناسب اور اچھے رشتوں کا انتظام کرنا، اسی طرح سے اولاد کی عزت اور بھلائی کو مد نظر رکھنا، یہ سارے حقوق اولاد کے ہیں جو ماں باپ پر ہیں۔ تو اس لیے اسلام میں والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ہر پہلو سے بہترین پرورش اور دیکھ بھال کریں۔ آگے ہے شوہر اور بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی عزت، جان اور مال کی حفاظت کریں۔ یعنی شوہر اور بیوی کا حق یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں، اور احترام کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عزت و محبت سے پیش آئیں۔ اسی طرح سے ایک دوسرے کی ضروریات پوری کریں، یعنی جائز ضروریات اور خواہشات کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی راحت اور سکون کو اہمیت دینا۔ اسی طرح سے اولاد کی ذمہ داری کے لحاظ سے میاں بیوی پر یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت اور پرورش کریں،
ان کے اخلاق اور مستقبل کا خیال رکھیں۔ اور حفاظت کے لحاظ سے میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کی جان مال کے معاملے میں خیال رکھیں، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ محبت، احترام اور ذمہ داریوں پر قائم ہوتا ہے اور دونوں پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ آگے فرماتے ہیں، مردوں پر عورتوں کے حقوق میں مہر ادا کرنا، گھریلو اخراجات پورے کرنا اور بیٹی، بہن اور ماں وغیرہ کی ضروریات کا بندوبست اور کفالت کرنا۔ یعنی مہر کا مطلب ہے کہ شادی کے وقت عورت کو مہر دینا مرد کی ذمہ داری۔ اسی طرح سے گھریلو اخراجات کے لحاظ سے نان و نفقہ یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بیوی اور گھر کے دیگر افراد کے کھانے، لباس اور رہائش کا پورا کرنا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور کفالت کے لحاظ سے مرد پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں بیٹی، بہن اور ماں کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی مالی اور معاشرتی حفاظت کرنا۔ تو اسلام میں مرد کو گھر کے افراد خصوصاً عورتوں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے تاکہ معاشرہ انصاف اور توازن پر قائم رہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ عام طور پر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1240 ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ پہلا ہے سلام کا جواب دینا، کیونکہ سلام کا جواب دینے میں محبت اور امن کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسرا ہے بیمار کی عیادت کرنا، یعنی مریض کی تیمارداری کرنا، کیونکہ مریض کی تیمارداری اور دل جوئی اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا ہے جنازے کے پیچھے جانا، یعنی اگر کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو اس فوت شدہ مسلمان کے حق میں دعا اور ہمدردی اور اسی طرح سے اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ چوتھا ہے دعوت قبول کرنا، یعنی کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کو کوئی دعوت دے تو اس مسلمان پر حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے، اس سے معاشرتی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے 5ویں نمبر پر ہے چھینک آنے پر یرحمک اللہ کہنا، یعنی اگر کسی مسلمان کے سامنے چھینک آئے تو دوسرے مسلمان پر ایک مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے، یہ دعا دے اسے۔ یعنی یہ 5 حقوق اسلامی معاشرے میں محبت، بھائی چارے اور اخوت کو مضبوط بناتے ہیں۔ آگے ہے غیر مسلموں کے حقوق۔ اگر کفار سے جنگ ہو تو مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ قبول نہ کریں تو انہیں جزیے کے ساتھ مسلم ریاست میں رہنے کی اجازت دیں، اور اگر دونوں صورتیں قبول نہ کریں، یعنی نہ تو وہ مسلمان ہوں اور نہ وہ جزیہ دینا چاہیں، تو جنگ کے لیے پہل نہ کریں، لیکن اگر جنگ ضروری ہو جائے تو درج ذیل باتوں کی پابندی کریں۔ جنگ میں دشمن کے عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں اور کمزور پر ایک مسلم ریاست میں جزیے کے عوض رہنے والے لوگ، ملازمین یا مسافروں کے طور پر رہنے والے غیر مسلموں کو ان کی جان، مال اور عزت کا تحفظ فراہم کرنا، انہیں ان کے عقیدے اور عبادت کی آزادی دینا، ان کے ساتھ قانونی طور پر معاملات اور رویوں میں عدل و انصاف کو برقرار رکھنا، نیز تجارتی اور معاشرتی تعلقات میں برابری اور مساوات کو برقرار رکھنا، ضرورت پڑنے پر ان کی اعانت اور مدد کرنا۔ یہ تمام چیزیں غیر مسلموں کے حقوق میں شمار ہوتی ہیں۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں اور کمزوروں پر حملہ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ اسی طرح سے اسلامی ریاست میں جزیہ ادا کرنے والے غیر مسلموں، ملازمین یا مسافروں کی جان، مال اور عزت کی مکمل حفاظت کی جائے۔ غیر مسلموں کو اپنے عقیدے اور عبادت کی مکمل آزادی دی جائے۔ ان کے ساتھ تمام قانونی، تجارتی اور معاشرتی معاملات میں عدل و انصاف قائم رکھا جائے۔ یعنی اسلامی تعلیمات کے مطابق جنگ بھی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے، یعنی جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دینا ضروری ہے۔ اسلام میں بھی اخلاق، انصاف اور انسانیت کے اصولوں کو برقرار رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد فوائد۔ حقوق کی ادائیگی سے معاشرے میں پرامن ماحول پیدا ہوتا ہے، تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ حقداروں کو حقوق ملنے سے نہ صرف ان کی حاجات اور مطالبات پورے ہوتے ہیں بلکہ فریقین کو سکون اور خوشی بھی ملتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ سے بہتر اجر کی امید بھی ہوتی ہے۔ معاشی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور سیاسی طور پر مختلف قومیں اور ریاستیں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔